رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورے بنگلے پر ایک عجیب پراسرار اور بھاری خاموشی طاری تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ہال کے اندھیرے کونے سے آتے چائے کے کپ کی ہلکی سی آواز، ایک مائل بالمحبت سرگوشی چھپی ہوئی تھی، جو کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ زیان کے قدم سیڑھیوں پر جم گئے۔ اس کے ہاتھ میں موجود آفس کی فائلیں سسکی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے بجائے ایک دم سے سائے گہرے ہو گئے۔ ممانی، آپ کب تک اس شیشے کی دیوار کو نہیں توڑیں گی؟ کشف کی دھیمی لیکن سیدھے دل میں اترنے والی آواز اندھیرے کو چیرتی ہوئی زیان کے کانوں تک پہنچی۔ کشف، بیٹا، تم نہیں سمجھتی زیان کا ماضی۔ ممانی کی آواز میں ایک کپکاہٹ تھی۔ ماضی؟ کشف کے لہجے میں ایک عجیب سا تیکھا پن آیا۔ ماضی کا بہانہ بنا کر کب تک کوئی انسان زندہ لاش بن کر جی سکتا ہے؟ وہ رات کے 2 بجے تک جاگ کر کام نہیں کرتی ممانی، وہ خود کو سزا دیتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں آنکھ بند ہوئی تو پرانے زخم پھر سے نہ رسنے لگیں۔ سیڑھیوں پر کھڑے زیان کی سانس کی رفتار تیز ہو گئی۔ مٹھیاں اتنی سختی سے بھیج گئی کہ ناخن ہتھیلی میں چبھنے لگے۔ اس کا گہرا راز، جس پر اس نے سالوں سے پردہ ڈال رکھا تھا، اس لڑکی نے اتنی آسانی سے بے نقاب کر دیا تھا۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی ایسا نہ آیا جو ان کے اس سخت خول کو توڑ سکے، تو وہ ایک دن اندر سے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ کاش کوئی ہوتا جو ان کی اس خاموشی کو چیخ کر سن سکتا۔ زیان سے مزید ضبط برداشت نہ ہوا۔ اس نے تیز قدم بڑھائے اور ہال کی تیز روشنی میں آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے اور ایک عجیب سی تکلیف سے سرخ ہو رہا تھا۔ میری خاموشی کی چیخ سننے کا ٹھیکہ آپ نے لیا ہے کشف صاحبہ؟ زیان کی بھاری طوفانی آواز پر ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ممانی ڈر کر کھڑی ہو گئی، لیکن کشف بالکل نہیں ڈری۔ اس نے اپنی سیاہ چمکدار آنکھیں اٹھائیں اور سیدھا زیان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں رحم نہیں تھا، بلکہ ایک چیلنج تھا۔ ٹھیکہ نہیں لیا زیان صاحب؟ کشف نے ہولے سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور چند قدم اس کے قریب آئی۔ لیکن جو زخم چھپائے نہ چھپے، ان پر مرہم لگانے کا دکھاوا کرنے سے بہتر ہے بندہ سچ بول دے۔ آپ اندر سے خالی ہو چکے ہیں، اور یہ بات آپ کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں۔ تمہیں میری آنکھوں میں کیا دکھتا ہے؟ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ زیان نے اس کے قریب جھک کر انتہائی دھیمے لیکن دھمکی آمیز لہجے میں کہا، یہ میرا گھر ہے، میری زندگی ہے، یہ میرا ماضی ہے۔ آئندہ اگر تم نے میری ذات پر تبصرہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کشف، میں برداشت نہیں کروں گا۔ کشف نے ایک پل کے لیے اپنے ہونٹ بھینچے، پھر اس کے چہرے پر ایک ایسی پراسرار مسکراہٹ آئی جس نے زیان کے دل کو ہلا دیا۔ آپ ڈرتے ہیں زیان، آپ مجھ سے نہیں، اپنے اندر کے اس سچ سے ڈرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہوں۔ لیکن دیکھیے گا، یہی خاموشی جو آج آپ کی پناہ گاہ ہے، کل آپ کو کاٹنے کو دوڑے گی۔ وہ بغیر کوئی اور لفظ کہے زیان کو وہیں ششدر چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زیان ہال کے بیچوں بیچ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس کے گرد کا سناٹا اب پہلے سے زیادہ سنگین ہو چکا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کشف کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ اس بند دروازے کی چابی تھی جسے اس نے سالوں سے مفل کر رکھا تھا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اگلے ہی دن سورج نکلنے سے پہلے کشف کا پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ جا چکی تھی بغیر کسی کو بتائے، اور پیچھے چھوڑ گئی تھی ایک ایسا سوال جس کا جواب زیان کے پاس نہیں تھا۔ سورج کی پہلی کرن نے جب کمرے میں قدم رکھا تو زیان کی آنکھیں پہلے سے کھلی تھیں۔ وہ پوری رات سو نہ سکا۔ کشف کے وہ تیکھے الفاظ اور اس کی آنکھوں کا وہ چیلنج بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ اسے اس لڑکی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نیچے ہال میں پہنچ کر اس نے معمول کے مطابق چائے کا کپ اٹھایا، لیکن وہاں پھیلی ہوئی خاموشی آج اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی جو کل تک اس کا سکون تھی، آج ایک بھاری بوجھ بن چکی تھی۔ امی، کشف کہاں ہے؟ اس نے بالآخر اپنے ضبط کو توڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی والدہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سامنے رکھی ایک لال رنگ کی نوٹ بک زیان کی طرف بڑھا دی۔ وہ چلی گئی زیان صبح 4 بجے ہی اپنی گاڑی لے کر نکل گئی۔ اس نے کہا اس کا یہاں دم گھٹتا ہے۔ وہ اسے
وہ ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں لوگ اپنے احساسات کو دفن کر کے جیتے ہیں۔ ذیان نے نوٹ بک کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ غیر اختیاری طور پر آگے بڑھے۔ اس نے کھولا۔ وہاں کشف کی خوبصورت اور صاف تحریر میں چند جملے لکھے تھے: ذیان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی کی قفس میں محفوظ ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ نے خود کو قید کر رکھا ہے۔ میں جا رہی ہوں کیونکہ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو روشنی سے ڈرتا ہو، لیکن یاد رکھیے گا، ایک دن آپ خود اس تاریکی سے تنگ آ کر باہر نکلیں گے۔ اس دن شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ خط کے آخری لفظ پڑھتے ہی ذیان کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ غصے، بے بسی اور ایک انجانا خوف اس کے وجود پر طاری ہو گیا۔ وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ ذیان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اسے حق کس نے دیا کہ وہ میری زندگی کا فیصلہ کرے؟ اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ذیان، اس کی والدہ نے دھیمے لیکن اثر انگیز آواز میں کہا۔ اس نے صرف تمہیں آئینہ دکھایا ہے۔ تم پچھلے 3 سالوں سے ایک زندہ لاش بنے ہوئے ہو، اور وہ لڑکی تمہیں واپس زندگی کی طرف لانا چاہتی تھی، لیکن تم نے اپنے انا کی کھول میں بند رہ کر اسے بھی دور دھکیل دیا۔ ذیان بغیر کچھ کہے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑکوں پر بے مقصد دوڑانے لگا۔ اس کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ آخر میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ وہ کون ہوتی ہے میری زندگی میں؟ وہ کون ہوتی ہے میری زندگی میں آنے والی؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، لیکن ہر سوال کا جواب صرف کشف کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ تیز ہواؤں کے ساتھ پانی کی بوندیں گاڑی کے شیشے پر گرنے لگیں۔ ذیان نے گاڑی ایک ویران روڈ پر روک دی۔ اچانک اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا تھا: اگر اپنی خاموشی کا جواب چاہتے ہو تو پرانے فارم ہاؤس پہنچو جہاں سے تمہارا ماضی شروع ہوا تھا۔ ذیان کا دل زور سے دھڑکا۔ پرانا فارم ہاؤس، وہی جگہ جہاں 3 سال پہلے اس کا ماضی تباہ ہوا تھا۔ کشف کو اس جگہ کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس نے بغیر ایک پل ضائع کیے گاڑی کا رخ فارم ہاؤس کی طرف موڑ دیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سسپنس اور خوف نے اسے گھیر لیا۔ کیا کشف واقعی اس کے ماضی کا راز جان چکی تھی، یا یہ کوئی نیا جال تھا؟ بارش کی تیز بوچھاڑ اور سنسان سڑک پر گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن ذیان کا ذہن دھندلا چکا تھا۔ اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر اب اتنی سختی سے جم چکی تھیں جوڑ سفید پڑنے لگے۔ 3 سال سے اس نے اس فارم ہاؤس کے رستے پر کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ جگہ اس کے لیے ایک ناسور تھی، ایک ایسا دردناک چیپٹر جسے اس نے ہمیشہ کے لیے جلا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن آج کشف اسے اسی آگ کے پاس واپس بلا رہی تھی۔ گاڑی کا ٹائر فارم ہاؤس کی زنگ آلود لوہے کی گیٹ کے سامنے چکنی مٹی میں دھنس کر رکا۔ چاروں طرف پرانے اور گھنے درختوں کا سایہ تھا جن سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ ذیان نے گاڑی سے نکل کر تیز بارش میں قدم رکھا۔ اس کا پورا جسم بھیگ چکا تھا، لیکن اندر ایک عجیب سی لو جل رہی تھی۔ اس نے فارم ہاؤس کا وزنی لکڑی کا دروازہ دھکیلا۔ اندر اندھیرا اور دھول کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کشف! ذیان کی بھاری، دھیمی، آمیز آواز فارم ہاؤس کے بڑے ہال میں گونجی۔ باہر آؤ! کیا کھیل کھیل رہی ہو تم میرے ساتھ؟ ہال کے دوسرے کونے میں ایک مدھم سی شمع جل رہی تھی۔ اسی روشنی میں سے ایک سایہ ابھرا۔ کشف وہاں کھڑی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے دوپٹے سے ٹپک رہے تھے اور اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ کوئی کھیل نہیں ذیان صاحب۔ کشف نے دھیمے سے قدم اٹھائے اور اس کے قریب آئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا دل دھڑکنا بند ہوا تھا، اور میں بس آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ وہ حادثہ آپ کا قصور نہیں تھا۔ تم کچھ نہیں جانتی۔ ذیان نے آگے بڑھ کر شدت سے اس کا بازو تھاما۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور تکلیف کا طوفان تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس رات یہاں کیا ہوا تھا؟ تم میری ماضی کی راکھ کو کریٹ کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ کشف نے بغیر ڈرے سیدھے اس کی دیکھتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ 3 سال پہلے اس فارم ہاؤس میں لگنے والی آگ میں آپ کے بھائی کی جان گئی، اور آپ نے خود کو مجرم مان لیا کیونکہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ کا وہاں نہ ہونا کوئی گناہ نہیں تھا ذیان۔ ذیان کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کے
چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی جسے سینہ پھٹ جائے گا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ ذیان کا لہجہ پہلی بار تھرتھرایا۔ امی نے تمہیں بتایا؟ نہیں، کشف نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز میں اب سارا تیکھا پن ختم ہو چکا تھا اور صرف ایک گہرا درد بچا تھا۔ میرے بھائی کی جان بھی اسی حادثے میں گئی تھی ذیان، میں بھی اس رات کے ثانیے کا ایک حصہ تھی۔ یہ بات سنتے ہی ذیان کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی صرف ایک شوق یا بے باک ہمسفر نہیں تھی، وہ اس کے دکھ، اس کے ماضی اور اس کی تکلیف کے برابر کی شریک تھی۔ تم؟ ذیان کی زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہاں، کشف کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر ڈھل گیا۔ میں یہاں آپ سے بدلہ لینے یا تبصرہ کرنے نہیں آئی تھی، میں یہاں یہ دیکھنے آئی تھی کہ جس حادثے نے میری دنیا اجاڑی، اس نے دوسرے انسان کا کیا حال کیا۔ لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے نفرت کے بجائے رحم آیا۔ آپ نے تو خود کو جیتے جی دفن کر لیا تھا۔ باہر بجلی کی کڑکی اور ہال میں ایک لمحے کے لیے تیز روشنی پھیل گئی۔ ذیان نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہال کی ٹھنڈی فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا غرور، اس کی انا اور اس کی مضبوطی کی دیواریں کشف کے ان چند جملوں کے سامنے ریت کا ڈھیر بن کر گر چکی تھی۔ وہ انسان جو سالوں سے نہیں رویا تھا، آج اس ویران فارم ہاؤس میں اپنے ہاتھ چہرے پر رکھے خاموشی سے سسک رہا تھا۔ کشف نے بغیر کچھ کہے اس کے قریب گھٹنے ٹیکے اور ہولے سے اپنا ہاتھ ذیان کے لرزتے ہوئے شانے پر رکھ دیا۔ اب بس کر دے ذیان، اپنے آپ کو معاف کر دے۔ بارش کی آواز میں اب دو ادھورے اور زخمی دلوں کو خاموش سرگوشی شامل ہو چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ سچ کا یہ اعتراف ان کی زندگیوں میں ایک نیا طوفان لانے والا تھا۔ فارم ہاؤس کا حال اب پہلے جیسا تاریک اور خوفناک نہیں لگ رہا تھا۔ بارش کا شور باہر مدھم ہو چکا تھا اور اندر صرف ذیان کی دھیمی ہوتی سسکیاں اور کشف کے پرسکون سانسوں کی آواز تھی۔ سالوں سے جمی برف پگھل چکی تھی۔ ذیان نے جب اپنا چہرہ ہاتھوں سے ہٹایا تو اس کی سرخ آنکھوں میں ماضی کا پچھتاوا نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور ہلکی سی شرمندگی تھی۔ میں نے خود کو کبھی معاف نہیں کیا تھا کشف۔ ذیان کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر میں مسکرایا یا میں نے عام زندگی جی تو یہ اپنے بھائی سے بے وفائی ہوگی۔ کشف نے نرمی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح گھٹ گھٹ کر جیتے دیکھ کر خوش ہوتا؟ یادیں انسان کو سنبھلنے کے لیے ہوتی ہیں ذیان صاحب، خود کو قید کرنے کے لیے نہیں۔ ذیان نے پہلی بار بغیر کسی غصے یا انا کے کشف کا چہرہ غور سے دیکھا۔ بھیگے ہوئے بال، آنکھوں میں گہری ہمدردی اور چہرے پر بلا کی معصومیت۔ اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس کے لیے صرف ایک رشتہ دار یا اصرار کرنے والی ہمسفر نہیں تھی، وہ اس تاریک غار میں روشنی کی پہلی کرن تھی۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے، کشف نے ہولے سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ ممانی پریشان ہو رہی ہوگی۔ ذیان نے بھی اٹھ کر اپنے بھیگے ہوئے کپڑے جھاڑے۔ جب وہ فارم ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکلے تو بارش تھم چکی تھی اور بادلوں کی اوٹ سے چاند کی مدھم روشنی سڑک پر پھیل رہی تھی۔ ذیان نے بھی گھر واپسی کا سفر بالکل مختلف تھا۔ نہ گاڑی میں کوئی تناؤ تھا اور نہ ہی کوئی اجنبی پن۔ ذیان جو ہمیشہ خاموشی کا عادی تھا خود بول رہا تھا اور کشف خاموشی سے اسے سن رہی تھی، ایک ایسی خاموشی جو اب کاٹنے کو نہیں دوڑتی بلکہ دل کو سکون دیتی تھی۔ گھر پہنچے تو ممانی ذیان کو بدلتے اور مسکراتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ 3 سال بعد ان کے بیٹے کے چہرے پر وہی پرانی نرمی اور زندگی واپس آئی تھی۔ اگلے چند دن جیسے پروں کے ساتھ اڑنے لگے۔ ذیان اب راتوں کو دیر تک جاگ کر فائلیں نہیں دیکھتا تھا، وہ صبح جلدی اٹھتا، ہال میں کشف کے ساتھ چائے پیتا اور اس کی شوق باتوں پر بے اختیار مسکرا دیتا۔ گھر کی وہ ویرانی جس کا کشف نے پہلے دن ذکر کیا تھا مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ لیکن جب زندگی سب سے زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہے تبھی قسمت ایک نیا امتحان سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک شام جب ذیان آفس سے جلدی گھر لوٹا اور کشف کے لیے اس کی پسندیدہ پھول ساتھ لایا تو ہال کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ ہال میں کشف کے ساتھ ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک شاندار سوٹ میں ملبوس رعب دار انسان۔ کشف کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور اس کے سامان
کے بیگز ہال کے ایک کونے میں رکھے ہوئے تھے۔ زیان، یہ حارث ہے۔ کشف کی آواز میں ایک کپکہاٹ تھی۔ میرے بھائی کا دوست، اور میری منگنی اس کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ حادثے سے کچھ عرصہ پہلے زیان کے ہاتھ سے پھولوں کا گلدستہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ کشف کو اب میرے ساتھ واپس جانا ہوگا۔ زیان صاحب، حارث نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اس کا یہاں رہنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کی زندگی کا اگلا چیپٹر میرے ساتھ شروع ہوگا۔ زیان نے شرمندہ ہو کر کشف کی طرف دیکھا۔ کشف نے نظریں جھکا لیں۔ کیا سچ کا سامنا کرنے اور اپنے دل کا درد کھولنے کے بعد زیان کشف کو اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے جانے دے گا، یا یہ جدائی ان دونوں کے لیے ایک نیا امتحان بننے والی تھی؟ حال میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ زمین پر بکھرے پھولوں کی پنکھڑیاں جیسے زیان کے بکھرتے ہوئے سکون کا عکاسی کر رہی تھیں۔ حارث کے چہرے پر ایک سرد اور مغرور مسکراہٹ تھی، جبکہ کشف خاموش کھڑی زمین کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے باکی اور چہرے کی شوخی جیسے کہیں غائب ہو چکی تھی۔ تم اس کے ساتھ نہیں جا سکتی کشف، زیان نے آگے بڑھ کر مدھم لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ حارث نے طنزیہ ہنستے ہوئے زیان کا راستہ روکا۔ کس حق سے روک رہے ہو تم اسے زیان صاحب؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ میری منگیتر ہے۔ اس کی فیملی نے اسے واپس لانے کی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ تم تو صرف اس کے ماضی کی ایک دردناک یاد ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زیان نے حارث کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا کشف کی آنکھوں میں دیکھا۔ کشف، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کیا تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ کشف نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ زیان، کچھ رشتے اور کچھ وعدے ماضی کی امانت ہوتے ہیں۔ حارث کے خاندان کا ہم پہ بڑا احسان ہے، اور میں اپنی فیملی کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اور جو تمہارے اور میرے درمیان ہے، اس کا کیا؟ زیان نے بے باکی سے پوچھا، جس پر ممانی بھی چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ سب صرف ایک ہمدردی تھی؟ کیا وہ صرف ایک خواب تھا؟ وہ سچ تھا زیان، کشف کی آواز بھر گئی۔ لیکن ہر سچ کا انجام خوبصورت نہیں ہوتا۔ میں یہاں آپ کو زندگی کی طرف واپس لانے آئی تھی، اور میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ کشف نے اپنا سامان اٹھایا اور حارث کے ساتھ باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، بغیر پیچھے مڑے، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے ایک بار بھی مڑ کر زیان کو دیکھ لیا تو اس کے قدم وہیں جم جائیں گے۔ زیان ہال کے بیچوں بیچ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور دور چلے جانے کی آواز نے اس کے دل پر تیر کا کام کیا۔ زیان بیٹا، ممانی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اسے یوں جانے مت دو۔ جو غلطی تم نے 3 سال پہلے ماضی میں کی تھی، اسے آج دہرانے مت دو۔ امی کے الفاظ زیان کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ نہیں، اس بار نہیں، زیان نے خود سے کہا۔ اس بار میں خاموش بیٹھ کر اپنی خوشیوں کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور طوفانی رفتار سے باہر نکل گیا۔ سڑک سنسان تھی اور شام کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ زیان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس کی نظریں صرف اس سیاہ گاڑی کو تلاش کر رہی تھیں، جس میں اس کی زندگی، اس کا سکون اور اس کا پیار جا رہا تھا۔ شہر کے مرکزی روڈ پر پہنچ کر اس نے حارث کی گاڑی کو راستہ کاٹتے ہوئے اپنی گاڑی سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ بریکوں کی شدید چیخ کے ساتھ دونوں گاڑیاں رکی۔ حارث غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ کیا پاگل پن ہے یہ زیان؟ تم اپنی حد پار کر رہے ہو۔ زیان گاڑی سے اترا، لیکن اس کا دھندلا غصہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر صرف ایک سچے اور بے باک احساس کا چمکتا ہوا روپ تھا۔ اس نے حارث کو ہٹا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور کشف کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اپنی زندگی کے 3 سال ایک خاموش اندھیرے میں گزارے ہیں کشف، زیان نے سب کے سامنے بغیر کسی خوف کے کہا، لیکن اب میں تمہیں اپنی زندگی سے جانے نہیں دوں گا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے، اور اب میری ہر سانس پر صرف تمہارا حق ہے۔
کشف کی آنکھوں سے آنسو کا بندھن ٹوٹ گیا۔ حارث نے غصے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن کشف نے اپنا ہاتھ زیان کی گرفت میں اور مضبوط کر لیا اور حارث کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ معاف کرنا حارث، جو رشتہ صرف ایک مجبوری پر قائم ہو وہ کبھی زندگی نہیں بن سکتا۔ میری زندگی یہی ہے۔ حارث ششدر کھڑا رہ گیا، جبکہ زیان نے کشف کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک نئی صبح کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وقت کے پروں نے ایسی پرواز بھری کہ غم، ماضی کے پچھتاوا اور جدائی کی سیاہ راتیں کہیں پیچھے چھوٹ گئی۔ جو گھر کبھی ایک قبرستان کی طرح خاموش رہتا تھا، آج وہ روشنیوں، پھولوں اور شنائیوں کی مدھر دھندوں سے سجا ہوا تھا۔ محبت جب سچائی، صبر اور اعتراف سے گزرتی ہے تو قسمت بھی اس کے سامنے سر جھکا دیتی ہے۔ حارث نے بھی آخرکار حالات اور کشف کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زبردستی کا بندھن کبھی کسی کو خوشی نہیں دے سکتا۔ آج زیان اور کشف کا نکاح تھا۔ سفید شیروانی میں ملبوس زیان جب ہال میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر روایتی سختی کا دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف ایک ایسے انسان کے چہرے پر ہوتی ہے۔ نکاح کے خوبصورت کلمات کے بعد جب زیان نے کشف کے سامنے بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو لال جوڑے میں سجائی کشف بالکل ایک پری کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے وہیں سیاہ چمکدار آنکھیں، جن میں کبھی زیان کے لیے چیلنج ہوتا تھا، آج صرف حیا اور بے پناہ محبت سے چمک رہی تھی۔ اب تو مبارکباد دے دیں زیان صاحب، کشف نے ہولے سے مسکرا کر وہی پرانی شوخ آواز میں کہا، یا اب بھی مجھ پر حدود میں رہنے کا قانون لاگو ہوگا؟ زیان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر کشف کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ حدود توڑنے کا سلیقہ تو تم نے سکھایا ہے کشف، اب میں اپنی ہی قائم کردہ حدود میں تمہارے ساتھ قید رہنا چاہتا ہوں۔ ممانی جان نے ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور ان کی نظر اتاری۔ پورا ہال تالیوں اور مبارکبادوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ چند سال بعد گرمیوں کی ایک اور خنک رات تھی۔ صحن میں لگے چمیلی کے پھولوں کی خوشبو لائم لائٹ کی طرح ہال تک آ رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی رات کے 2 بجنے کا اعلان کر چکی تھی۔ ہال کی روشنی مدھم تھی۔ جہاں زیان صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں نہ تو آفس کی فائلیں تھیں اور نہ ہی چہرے پر تھکن۔ اس کی گود میں ایک ننھی سی پری سو رہی تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ زیان کی انگلیوں کو سختی سے تھامے ہوئے تھے۔ کشف چائے کے 2 کپ لے کر ہال میں آئی اور زیان کے قریب بیٹھ گئی۔ دیکھا زیان، کشف نے شرارت سے اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے کہا، اگر اس رات میں آپ کی گاڑی میں زبردستی نہ بیٹھتی اور آپ کی خاموشی پر تبصرہ نہ کرتی تو شاید یہ چھوٹا سا فرشتہ اور یہ خوبصورت دنیا کبھی نہ بن پاتی۔ اگر یہ کہانی آپ کو… زیان نے مسکرا کر اپنی ننھی بیٹی کو دیکھا، پھر کشف کی آنکھوں میں جھانکا۔ سچ کہا تم نے کشف، تم میری زندگی میں صرف ایک اتفاق بن کر نہیں آئی تھی، تم اللہ کا بھیجا ہوا وہ معجزہ تھی جس نے مجھے میری ذات سے ملوا دیا۔ محبت ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو 2 اجنبی دلوں کو وقت، حالات اور آزمائشوں کے طوفان سے نکال کر ایک پاکیزہ رشتے میں باندھ دیتا ہے۔ سچی محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے زخموں کو بھرنے، خاموشیوں کو سمجھنے اور ہر موڑ پر ہاتھ تھامے رکھنے کا نام ہے۔ اور یوں زیان، کشف اور ان کی ننھی سی دنیا محبت، اعتماد اور خوشیوں سے بھری ایک مکمل زندگی کی شروعات کر چکی تھی، جہاں ہر نیا دن پچھلے دن سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کریں۔